علی ہمیشہ سے ایک محنتی اور باصلاحیت نوجوان تھا۔ وہ ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا جہاں تعلیم کو سب کچھ سمجھا جاتا تھا۔ اس کے والد ایک اسکول ٹیچر تھے اور ان کی محنت نے علی کو بچپن سے ہی سیکھنے اور سکھانے کا شوق دیا۔ گریجویشن کے بعد علی کو اندازہ ہوا کہ نوکری حاصل کرنا آسان نہیں ہے۔ کئی جگہوں پر اپلائی کرنے کے باوجود کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ ایک دن اس کے ایک دوست نے اسے حکومتی اسکول ٹیچنگ انٹرنشپ پروگرام کے بارے میں بتایا۔ یہ انٹرنشپ نوجوان گریجویٹس کے لیے ہے جو تدریس میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تمہیں تجربہ بھی ملے گا اور سرکاری سرٹیفکیٹ بھی۔ دوست نے جوش سے کہا۔ علی کو یہ موقع سنہری لگا اور اس نے فوراً اپلائی کر دیا۔ کچھ دنوں بعد اسے ایک سرکاری اسکول میں انٹرنشپ کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ اس کا دل خوشی اور گھبراہٹ سے دھڑکنے لگا۔ کیا میں اچھا استاد بن سکوں گا؟ وہ خود سے سوال کر رہا تھا۔ پہلے دن علی صبح جلدی تیار ہوا اور اسکول پہنچ گیا۔ اسکول کا ماحول بہت مختلف تھا۔ کلاس رومز میں شور، بچوں کی ہنسی اور اساتذہ کی ہدایات ہر طرف گونج رہی تھیں۔ علی کو ایک پرائمری کلاس دی گئی جہاں چوتھی جماعت کے طلباء اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ کلاس میں داخل ہوا، سب بچے خاموش ہو گئے اور تجسس بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ السلام علیکم بچوں، میرا نام علی ہے اور میں آج سے آپ کا نیا استاد ہوں۔ بچوں نے ایک ساتھ جواب دیا، وعلیکم السلام سر۔ یہ لمحہ علی کے لیے بہت خاص تھا، مگر وہ نروس بھی تھا۔ پہلے دن اس نے بچوں سے بات چیت کی، ان کے شوق معلوم کیے اور انہیں آسان سوالات دیے۔ جب چھٹی ہوئی تو علی نے سکون کا سانس لیا۔ یہ کام آسان نہیں، مگر میں یہ کر سکتا ہوں، اس نے خود کو تسلی دی۔ اگلے دنوں میں علی نے محسوس کیا کہ روایتی طریقے سے پڑھانے پر بچے جلد بور ہو جاتے ہیں۔ وہ کتابوں کو بوجھ سمجھتے تھے اور کلاس میں دلچسپی کم تھی۔ اگر میں نے بھی یہی طریقہ اپنایا تو یہ بچے کیسے سیکھیں گے؟ علی نے سوچا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ٹیکنالوجی اور تخلیقی تدریسی طریقے استعمال کرے گا۔ اس نے پروجیکٹر، اینیمیشن ویڈیوز اور انٹریکٹیو گیمز کے ذریعے پڑھانا شروع کیا۔ مثال کے طور پر ریاضی کے سوالات کو کہانیوں میں تبدیل کر دیا اور سائنس کے مضامین کو تصویروں اور ویڈیوز کے ذریعے سمجھایا۔ بچوں نے پہلی بار سیکھنے میں مزہ محسوس کیا۔ ایک دن ہیڈ ماسٹر نے علی کی کلاس کا دورہ کیا۔ وہ حیران رہ گئے کہ بچے ریاضی کے سوالات کو جوش و خروش سے حل کر رہے تھے۔ علی، تم نے واقعی بچوں کے سیکھنے کا انداز بدل دیا ہے، ہیڈ ماسٹر نے خوش ہو کر کہا۔ ہر سفر میں مشکلات آتی ہیں اور علی کے لیے بھی کچھ چیلنجز تھے۔ کچھ روایتی اساتذہ نے اس کے جدید طریقوں کو پسند نہیں کیا۔ کچھ والدین نے شکایت کی کہ علی کتابوں سے کم اور گیمز سے زیادہ پڑھا رہا ہے۔ بچوں کی شرارتیں بعض اوقات حد سے بڑھ جاتیں اور انہیں کنٹرول کرنا مشکل ہوتا، مگر علی نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے والدین کے ساتھ ایک خصوصی میٹنگ کی اور انہیں نئی تدریسی تکنیکوں کے فوائد بتائے۔ اس نے انہیں بچوں کے بہتر نتائج دکھائے اور آہستہ آہستہ سب مطمئن ہو گئے۔ چند مہینوں بعد بچوں کے ٹیسٹ کے نتائج حیران کن طور پر بہتر ہو چکے تھے۔ وہ جو پہلے ریاضی میں کمزور تھے، اب بغیر کسی مدد کے سوالات حل کر رہے تھے۔ وہ جو سائنس کو مشکل سمجھتے تھے، اب تجربات میں دلچسپی لے رہے تھے۔ ان کی ذہنی صلاحیت اور خود اعتمادی بڑھ چکی تھی۔ ہیڈ ماسٹر نے علی کو اپنے دفتر بلایا۔ علی، تم نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ باب 6، ایک خواب کی تکمیل۔ انٹرنشپ مکمل ہوتے ہی علی کو ایک حیران کن خبر ملی۔ اسکول نے اسے مستقل استاد کے طور پر منتخب کر لیا تھا۔ یہ علی کے لیے زندگی کا سب سے خوشی بھرا لمحہ تھا۔ وہ جان گیا کہ تعلیم صرف نوکری نہیں بلکہ نسلوں کی تعمیر ہے۔ علی کی کہانی ہر اس نوجوان کے لیے ایک سبق ہے جو کچھ نیا کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ اگر ہم تدریس کو بوریت سے نکال کر ایک دلچسپ تجربہ بنا دیں تو بچے سیکھنے میں کبھی پیچھے نہیں رہیں گے۔ یہ انٹرنشپ علی کے مستقبل کا پہلا قدم ثابت ہوئی اور وہ جان گیا کہ ایک اچھا استاد صرف کتابیں نہیں پڑھاتا بلکہ بچوں کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے میں مدد دیتا ہے۔